السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں نے جس طرح سے بتایا تھا کہ جو اختتام ادھر ہوا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ نبوت جو ہے وہ کی، یعنی کہ جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو تب اس کے بعد ان پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے اور صحابہ کرام کو بھی بہت نقصان پہنچایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ برا سلوک، ان کی شان میں گستاخی جو قریش نے کی تھی اس کے متعلق میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ابو جہل جو کہ بہت ہی جاہل شخص تھا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کی تھی اور اسلام کے سخت مخالفوں میں سے تھا، اور مطلب وہ بہت ہی زیادہ برا انسان تھا۔ تو اس نے یوں کیا کہ اس نے عقبہ بن تو ابو جہل نے عقبہ بن معیط کو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھے تھے کہ ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیں۔ تو اس نے یہی کیا، اور یہ قریش عمل لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ نہ اٹھ سکے، ان کے ایسے پیچھے اوجڑی اور انتریاں اونٹ کی ڈالی ہوئی تھیں۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے انہیں ایسے، مگر وہ ڈر میں تھے ابو جہل کے۔ تو تب پھر ایک عورت نے حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، انہیں بتایا تو وہ ان سے رہا نہ گیا، وہ گئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے اوجری ہٹائی، اور تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سانس لینے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ جب طبیعت بحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ منہ دھلایا، کپڑے مطلب ان سے کہا کپڑے چینج کروائے، ان کے مطلب کہ خود کہا کہ مطلب کپڑے چینج کرنے، گندے کپڑے جو تھے وہ صاف وغیرہ کیے، اس طرح سے انہوں نے کیا ان کی سب سے چھوٹی صاحبزادیوں نے۔ تو ایک تو یہ ظلم، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ الگ ظلم، حضرت بلال حبشی پہ اتنے پہاڑ ظلم کے ٹوٹے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، مطلب بہت سارے جو ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر خوب مار کھائی۔ اور ایک تو صحابی تھے کہ جن کو کوئلے پہ گرم کر کے شاید لٹایا جاتا اور جس سے ان کی چربی پگھل جاتی، اور کافی تو صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ فالو کرنے، ان کے مسلمان رہنا ہے، بے شک تمہارے لیے انعام میں جنت ہے۔ مطلب کہ اگر ان کا جو ہے ظلم آپ برداشت کرو گے اور کافر نہیں ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو آپ کو جو ہے آپ کو کسی بھی طرح نہ، یعنی کہ آپ کو مطلب جنت ہی ملے گی، جہنم نہیں ملے گا۔ تو آپ نے کسی بھی طرح نہ دین کو نہیں چھوڑنا۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ کتنے ہیں جنہوں نے ہمارے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اتنے زیادہ مظالم سہے، اور ہم تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، مگر ہم تو صرف کلمے کے مسلمان رہ گئے ہیں، اسلام اور قرآن کے اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ تو اب اس کے بعد میں آپ کو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ہجرت جو ہے، ہجرت کا مطلب ہے کہ سارا کچھ چھوڑ کے نا کسی اور شہر یا کسی اور ملک سیٹل ہو جائیں، یعنی کہ یہاں کا جو بھی آپ کا سامان ہے، گھر وغیرہ چیزیں بیچ دو، سارا کچھ جو ہے وہ بیچ دو، اور پھر جو ہے ہجرت کر جاؤ۔ کیونکہ جب اسلام پھیلتا گیا تو قریش نے کہا کہ اتنا اسلام پھیل رہا ہے، لوگ اتنی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں پر بے حد مظالم کی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ مطلب جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اتنا جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ تو ہجرت کا مطلب سب کچھ چھوڑ کے، جیسے کہ آپ ابھی لاہور میں ہیں، یہاں پر آپ کا جو بھی گاڑی گھر سب کچھ بیچ کے آپ کراچی میں سیٹل ہو جائیں، سارا کچھ چھوڑ کے کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک جانا جو ہے سب کچھ چھوڑ کے اسے ہجرت کہتے ہیں۔ تو اب ہجرت حبشہ کے حال احوال میں بیان کروں گا کہ کیا پس منظر کیا تھا اس کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم نہیں تھا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے تدبیر فرمائی جو کہ کسی بھی پیغمبر نے نہیں فرمائی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے ظلم، تو یہ ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کر جائیں، مسلمان تھوڑے تھوڑے کر کے جائیں وہاں پر۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا ہجرت کا، کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے، جو حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کا نام نجاشی تھا۔ وہ مطلب کسی کے بھی مذہب میں مداخلت نہیں کرتا، کہ جس طرح سے یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصارہ ہے، یہ وہ مسلمان ہے۔ کسی کے بھی مذہب میں کوئی نہیں ہوتا تھا کہ جس مذہب کے لوگ رہیں، تو وہ بہت رحم دل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ہجرت کا حکم دیا، تو وہاں پر جعفر طیار جو تھے وہ نمائندگی میں تھے، کہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ بادشاہ سلامت سے یعنی کہ نجاشی سے بات کریں گے۔ تو یوں ہوا کہ حضرت جعفر طیار نے بات کرنی تھی، وہ اور ان کی زوجہ اسما بھی وہاں پر گئی تھی، اور جب وہ دارالحکومت میں داخل ہوئے حبشہ کے، تو تب یعنی کہ کیپٹل میں، تو ان کے ہاں بیٹا ہوا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاں۔ تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جن کے حضرت ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ وہ ان کے والد پیغمبر تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے کہ یہ ان کے والد پیغمبر تھے، مسلمان تھے، نیک انسان تھے کبھی۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ان کا نکاح جو تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چونکہ اسلام کے بہت یعنی کہ نامور جو ہیں صحابی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، تو ان سے طے پایا تھا۔ تو وہ دونوں میاں بیوی نے بھی وہاں پر حبشہ تک میں ہجرت کی تھی۔ تو اب میں آپ بتاؤں گا کہ یعنی کہ جب وہ ان بادشاہ آیا تو انہوں نے مطلب کیسے ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، کیا گفتگو ہوئی۔ تو اس ہجرت کے قریش کو بہت جلدی علم ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے پھر دو لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ ان دو لوگوں کے نام یہ ہیں عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ تو انہوں نے بھیجے، تو وہ اس لیے بھیجے تھے تاکہ وہ وہاں پر درخواست کریں مسلمان جو ہیں وہ واپس آ جائیں، اس لیے انہوں نے بھیجا تھا ان دونوں کو قریش نے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے، تو عمرو بن العاص نے کہا کہ اے شاہ حبشہ، جو لوگ آپ کی حفاظت میں آئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو جھٹلایا ہے، یعنی کہ جو ان کے باپ دادا کا دین ہے، بت پرستی وغیرہ، اس کو غلط کہا ہے، اور وہ اس کی مخالفت پر ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نقصان پہنچا دیں، آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ تو بہتر ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ جو ہے ہم انہیں ان قبیلوں کو سپورٹ کر دیں جو کہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ تو نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جو ہیں یہ دو آدمی ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تمہیں مجرم قرار دے رہے ہیں، کہ تمہارے خلاف بول رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مکہ واپس بھیج دیا جائے، جہاں تمہارے خاندان والے اور قبیلے والے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر بن ابو طالب، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کیا ہم نے کوئی چوری کی، کوئی ڈاکہ ڈالا، کوئی قتل کیا، کیا جرم کیا ہے ہمارا، ہم نے کیا جرم کیا ہے، مکہ یا مکہ سے باہر عرب میں ہم نے کوئی جرم کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں اے شاہ حبشہ۔ تو اس کے بعد پھر ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ایسے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جو ہیں پہلے بت پرستی کرتے تھے، کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے، تو محمد بن عبداللہ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا، اور غریبوں مسکینوں کو ہم بہت تنگ کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو سہارا دینے کی ہمیں تلقین کی، وہ ہمیں راہ راست پر لائے، کہ ہم نے یعنی کہ جو بت پرستی میں اپنا جو بھی وقت ضائع کر دیا تھا نادانی میں، تو انہوں نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا۔ اور پھر اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا ہم غریبوں مسکینوں پر ظلم کرتے تھے، بت پرستی بہت زیادہ گناہ کرتے تھے، قتل و غارت اور ہر طرح کا گناہ ہم کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو مبعوث فرمایا جس سے ہم اچھی طرح واقف تھے، اس کے ہم دیانت داری سے، ایمانداری سے، طاقت سب سے ہم بہت اچھے سے واقف تھے۔ تو انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا کہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان سب بتوں کو چھوڑ دینے کا کہا جس کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔
انہوں نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، صلہ رحمی کرنے، ہمسائے کے حقوق ادا کرنے، گناہوں سے باز رہنے کی بہت تلقین فرمائی۔ اب ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی یا کوئی بھائی باپ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ خدائے واحد ہیں، ان کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ توحید کا اقرار ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ جو اللہ نے فرمایا ہم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جس سے باز رہنے کا اس سے باز رہتے ہیں، تو کیا ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یہ لوگ ہم پر ظلم ستم کرتے رہے کہ ہم پھر سے بت پرستی کریں دوبارہ سے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیں؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ میں اس پر یقین ہے، یہ لوگ ہمیں پکڑنے آئیں گے، بت پرست ہیں، لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر پوجتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بہت ہی اذیتیں پہنچائیں اور زخمی کیا۔ تو شاہ حبشہ یعنی کہ نجاشی نے کہا کہ یہ جو تحائف لے کر آئے ہیں ان دونوں کو واپس کر دو، کیونکہ میں یہ جو یہاں پناہ لینے آئے ہیں میں نے اپنی یہیں رکھوں گا اپنے ہی ملک میں، جو یعنی کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی میری طرح ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ قریش جائیں اور پھر وہاں پر قریش انہیں اور سزا دیں۔ جب قریش کے آدمی دربار سے نکلے تو نجاشی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے بارے میں اور ڈیٹیل مانگی، یعنی کہ اور کچھ پوچھنا چاہا، کہ یعنی کہ انہیں انٹرسٹ ہوا کہ اتنا نیک انسان ہے، اس کے بارے میں اور معلومات لینا چاہیے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق قرآنی آیات پڑھیں۔ تو جن قرآنی آیات کا ذکر ہوا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کے لیے گئی، پھر ان گھر والے لوگوں کے سامنے انہوں نے پردہ ڈال لیا۔ بس اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، کہنے لگی کہ میں تجھے اپنے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جاوے گا۔ فرشتہ نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ وہ تعجباً کہنے لگی کہ بھلا میرا لڑکا کس طرح ہو جاوے گا، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں نابدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا، یوں ہی اولاد ہو جاوے گی۔ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے، اور اس طور پر اس لیے پیدا کریں گے کہ تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لیے ایک نشانی قدرت کی بنا دیں اور باعث رحمت بنا دیں، اور یہ طے شدہ بات ہے جو ضرور ہوگی۔ مزید یہ کہ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا یعنی بنا دے گا۔ نجاشی عیسائی ہونے کے باوجود اپنے آنسو نہ روک سکا۔ دربار میں موجود دوسرے لوگوں کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ اس نے کہا، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا اور عالی شان ہے، تم جب تک چاہو میرے پاس قیام کرو، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مظالم سہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں قریش کے، تو ہجرت جو ہے ان کے لیے آسانی کے لیے فراہم کی گئی کہ وہ مطلب جو ہے ذرا آسان طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں، مظالم انہیں نہ سہنے پڑیں۔ تو وہ عیسائی تھا نجاشی وہاں کا بادشاہ۔ تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا ٹاسک تھا پہلے عشرے کی دعا، الحمدللہ وہ 1,01,000 بار پڑھا ہے ہم نے، اور اگلا ٹاسک ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جتنا ہو سکے پڑھیں اور کمنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ تو جب تک میں نیو ویڈیوز لاؤں تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔